TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا، میکسیکو اور امریکہ کے رہنماؤں نے میکسیکو سٹی میں ایک سربراہی اجلاس میں اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے دورہ میکسیکو کو کامیاب قرار دیا جا رہا ہے۔ کینیڈا اور میکسیکو نے بدھ کو ریاستہائے متحدہ کے خلاف ایک بڑی تجارتی جیت حاصل کی، جب وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سہ فریقی سربراہی اجلاس کو سمیٹ لیا، جس کا مقصد شمالی امریکہ کی کامیابی کا راستہ طے کرنا تھا۔ کینیڈا، میکسیکو اور آٹو کمپنیوں کو نئے نافٹا کے تحت قابل اعتراض اور سب سے اہم تجارتی تنازع میں فاتحہ قرار دیا گیا ہے، جو آٹو پارٹس کی اصلیت کا حساب لگانے کے معاملے میں امریکہ کو ہارنے والے فریق کے طور پر کھڑا کر رہا ہے۔ طویل متوقع فیصلے اس میں شامل فریقین کو ہفتوں تک معلوم تھا، پھر بھی اسے اس وقت تک عوامی رہائی سے روک دیا گیا جب تک کہ شمالی امریکہ کے رہنما اس ہفتے میکسیکو میں ہونے والے ایک سربراہی اجلاس میں اکٹھے نظر نہ آئے۔ کینیڈا، میکسیکو اور آٹو انڈسٹری اب 5 رکنی بین الاقوامی پینل کے فیصلے کا جشن منا رہے ہیں۔ تنازع نئے نافٹا کے نتیجے میں شروع ہوا، جو اصل میں ٹرمپ انتظامیہ کے تحت 2018 میں پہنچا تھا۔ نئے تجارتی معاہدے میں ٹیرف سے بچنے کے لیے شمالی امریکہ سے مزید حصوں کی ضرورت ہے، جو زیادہ گھریلو مینوفیکچرنگ کے لیے ٹرمپ کے تحفظ پسند دباؤ کا حصہ ہے۔ کینیڈا، میکسیکو اور امریکہ کے رہنماؤں نے میکسیکو سٹی میں ایک سربراہی اجلاس میں اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ رہنماؤں نے منگل کے روز میکسیکو سٹی میں 2 روزہ سربراہی اجلاس کے بعد کہا ہے کہ اس سے علاقائی شراکت داری مزید مستحکم ہوگی۔ اجلاس کے دوران امریکہ کے صدر جو بائیڈن، کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور میکسیکو کے صدر اینڈریس مینوئل لوپز اوبراڈور نے اقتصادی تعلقات کو مضبوط کرنے پر اتفاق کیا، جس میں خطے میں مزید سامان بنانا اور سیمی کنڈکٹر کی پیداوار کو بڑھانا شامل ہے۔ میکسیکو کے نیشنل پیلس میں لگ بھگ 2 گھنٹے کے اجلاس کے بعد بائیڈن نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تینوں ملک سچے شراکت دار ہیں۔ امریکی صدر نے کہا، جب ہم تینوں مل کر کام کرتے ہیں، زیادہ مضبوط اور بہتر ہوتے ہیں۔ کینیڈا کے صوبہ انٹیریو کی سپریم کورٹ نے یوکرین کے طیارے کو مار گرائے جانے کے معاملے میں ایرانی اثاثوں کو ضبط کرنے کی مخالفت کی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے صوبہ انٹیریو کی سپریم کورٹ نے یوکرین کے طیارے کو مار گرائے جانے کے معاملے میں ایرانی اثاثوں کو ضبط کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے ایک حکم جاری کیا، جسے انقلاب مخالف تحریکوں کی شکست سمجھا جاتا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق پرواز PS752 کے متاثرین کے اہل خانہ کینیڈا میں بعض اثاثوں یا بینک اکاؤنٹس کو ضبط نہیں کر سکتے، کیونکہ اس ملک کی حکومت ان اثاثوں کو کینیڈا کی ملکیت سمجھتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران، جو بین الاقوامی قوانین کے تحت محفوظ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال صوبہ انٹیریو کی عدالت نے 3 سال قبل ایرانی سرزمین پر یوکرین کے طیارے کو مار گرانے کے واقعے میں ہلاک ہونے والے 5 افراد کے اہل خانہ کو معاوضہ ادا کرنے کے لیے کینیڈا میں موجود $107 ملین کی ایرانی املاک کو ضبط کرنے کا حکم دیا تھا۔ حادثے میں زندہ بچ جانے والے خاندانوں کے وکیل معاوضے کے لیے کینیڈا میں ایرانی اثاثے ضبط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زندہ بچ جانے والے خاندانوں کے وکلاء کا کہنا ہے کہ ایران کا سفارتی استثناء 1 دہائی قبل ختم ہو گیا تھا، جب کینیڈا نے ایرانی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا تھا۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زندہ بچ جانے والے خاندان آٹوا میں 3 جائیدادوں پر قبضہ کرنے اور رائل بینک آف کینیڈا اور اسکوٹیا بینک میں ایرانی حکومت کے بینک اکاؤنٹ سے رقم نکالنے کے لیے عدالت سے اجازت طلب کر رہے ہیں، جبکہ کینیڈین حکومت نے مارچ میں اس کیس کی عدالتی سماعت کے دوران ایک بیان جاری کیا تھا کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق عدالت کو اہل خانہ کے ایرانی اثاثے ضبط کرنے کی اجازت دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی حکومت کو اب بھی سفارتی مراعات اور استثناء حاصل ہے۔ ہوائی اڈے پر 7 ماہ سے پھنسے شامی پناہ گزین نے کینیڈا کی شہریت کا اپنا خواب پورا کر لیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ہوائی اڈے پر 7 ماہ سے پھنسے شامی پناہ گزین نے کینیڈا کی شہریت کا اپنا خواب پورا کر لیا۔ حسن الکونتار شاید اپنے پرنسٹن BC ہوٹل کے کمرے میں اکیلے ہی جشن منا رہے ہوں، لیکن انہیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے پورے ملک کی حمایت ہے۔ الکونتار سماجی تنہائی کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے۔ شام میں خانہ جنگی کا ایک پناہ گزین، اس نے 2018 میں اس وقت دنیا بھر میں سرخیاں بنائی جب وہ ملائیشیا کے کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تقریباً 7 ماہ تک پھنسے رہے۔ ایک طویل افسر شاہی کے سفر کے بعد الکونٹر نومبر 2018 میں کینیڈا پہنچے، اپنی مستقل رہائش حاصل کی اور کینیڈین ریڈ کراس کے ساتھ کام شروع کیا۔ یہ وہی کام ہے
سیلاب کی بحالی میں مدد، جو اسے پرنسٹن لے گیا، جہاں انہوں نے ایک ورچوئل تقریب کے ذریعے اپنی کینیڈا کی شہریت حاصل کر رہا ہے۔ الکونتار نے کہا کہ وہ صبح 4 بجے سے جاگ رہا تھا اور اپنے کمرے کو میپل کے پتوں کی تصویروں سے سجا رہا تھا، جو شاید ہی اپنے جوش پر قابو پا سکا۔ انہوں نے کہا کہ آج میں کینیڈین حسن ہوں اور میری خواہش ہے کہ تمام پناہ گزینوں اور پناہ گزین کیمپوں سے وہ تمام لوگ جو آمروں اور جنگی مجرموں کے سامنے آزادی کا خواب دیکھتے ہیں، ان حالات سے گزرے جس سے میں آج گزر رہا ہوں۔ میانمار کے جنگی طیاروں نے بھارتی حدود میں قائم متنازع سرحدی علاقے میں باغیوں کے کیمپوں پر بمباری کی ہے، جس میں ہلاکتوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میانمار کے جنگی طیاروں نے بھارت حدود میں قائم متنازع سرحدی علاقے تھانتلانگ میں باغیوں کے کیمپوں پر بمباری کی ہے، جس میں ہلاکتوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق میانمار کے محکمہ دفاع کے ذرائع نے بتایا کہ مختی باہنی طرز پر میانمار کی سرحد پر بھارت نے مبینہ تربیتی کیمپ قائم کر رکھے ہیں۔ میانمار میں سیاسی عدم استحکام پھیلانے کے لیے چین نیشنل فرنٹ 1988 سے سرگرم ہے، جس کا مقصد دہشت گردی اور سیاسی عدم استحکام پھیلانا ہے۔ یہ نیشنل فرنٹ نامی سیاسی تنظیم کا مسلح کیمپ ہے، جس کے کارندوں نے میانمار میں دہشت گردی کی وارداتیں بھی کی ہیں۔ محکمہ دفاع کے ذرائع نے بتایا کہ میانمار کی حکومت نے متعدد بار خبردار کرنے کے بعد تنگ آ کر بڑا ایکشن لیا ہے۔ بھارت دہشت گردوں کو ہتھیار، تربیت اور دیگر وسائل فراہم کرنے کے لیے پیسے کا بے دریغ استعمال کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ قبل اکانومسٹ نے 44 بھارتی بینکوں کی مشکوک ٹرانزیکشنز کا پتہ چلایا تھا۔ یہ مشکوک ٹرانزیکشن مبینہ طور پر دہشت گردوں کی مالی معاونت کے لیے کی گئی تھیں۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ نے عینی شاہدین سے موصول ہونے والی اطلاعات کی بنیاد پر اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ میانمار میں بھارت سے جڑے سرحدی علاقے اور بھارتی فضائی حدود میں کارروائی کر کے چند نیشنل آرمی کے ٹھکانوں کو جدید لڑاکا طیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ حملے میں خواتین سمیت باغی تنظیم سے منسلک متعدد دہشت گردوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں، تاہم ابھی اس کی حتمی تعداد سامنے نہ آ سکی۔ فضائی حملے میں باغیوں کی تنظیم کے کیمپ وکٹوریہ ہیڈ کوارٹر کی متعدد عمارات گھر تباہ ہوئے۔ واضح رہے کہ کچھ عرصہ قبل برطانوی میگزین اکانومسٹ نے 44 بھارتی بینکوں کی مشکوک ٹرانزیکشنز کا پتہ چلایا تھا۔ یہ مشکوک ٹرانزیکشنز مبینہ طور پر دہشت گردوں کی مالی معاونت کے لیے کی گئی تھیں۔ امریکی فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن کے کمپیوٹر سسٹم میں فنی خرابی کی تحقیقات امریکی سینٹ کی کامرس کمیٹی کرے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن کے کمپیوٹر سسٹم میں فنی خرابی کی تحقیقات امریکی سینٹ کی کامرس کمیٹی کرے گی۔ امریکہ میں فیڈرل ایوییشن کے سسٹم نے اچانک کام کرنا بند کر دیا تھا، جس کے باعث ملک بھر کی پروازیں بند ہو گئی تھیں۔ امریکہ میں فیڈرل ایوییشن کے کمپیوٹر نظام میں خرابی سے امریکہ بھر میں اندرون بیرون ملک ہزاروں پروازیں تاخیر کا شکار اور سینکڑوں منسوخ ہوئیں۔ امریکی فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن نے تمام ایئر لائنز کو ہدایت کی ہے کہ ڈومیسٹک پروازوں کو کل صبح 9 بجے تک مؤخر کر دیں، تاکہ پروازوں اور ان کی حفاظتی معلومات کی سالمیت کی توثیق کی جا سکے۔ امریکی سینٹ کی کامرس کمیٹی کی چیئرپرسن ماریا کینٹ بیل کا کہنا ہے کہ کمیٹی FAA کے کمپیوٹر سسٹم میں خرابی کی وجہ کا جائزہ لے گی اور مستقبل میں ایسی کسی بندش کی روک تھام کو یقینی بنانے کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ امریکہ میں رات گئے ہوابازی نظام میں خرابی سے اندرون بیرون ملک کی ہزاروں پروازیں تاخیر کا شکار اور سینکڑوں منسوخ ہو گئی تھیں۔ فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جاری بیان میں یہ نہیں بتایا کہ خرابی کس نوعیت کی ہے، تاہم ترجمان کا کہنا ہے کہ سسٹم کی خرابی کو درست کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کر دیا ہے۔ فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ کمپیوٹر سسٹم میں خرابی کی وجہ ابھی معلوم نہ ہو سکی۔ خرابی کو دور کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں پروازوں کی روانگی اور معطلی کے حوالے سے دی جانے والی ہدایات واپس لے لی گئی ہیں۔ ترجمان ایوییشن کا مزید کہنا تھا کہ وہ ایک ایسے نظام کو بحال کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں جو پائلٹس کو خطرات سمیت ہوائی اڈے کی سہولیات اور طریقہ کار میں تبدیلیوں سے آگاہ کرتا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔